السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ایک اہم گفتگو لے کر کے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کے اوپر جو چیزیں لازم فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا اعتراف کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، اپنا مالک اور اپنا معبود تسلیم کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کے تقاضے بندوں کے اوپر لازم کیے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب اسلام کے 5 ارکان بتائیں۔ حدیث کے الفاظ ہے: بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلے اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، والحج، اور حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں مذہب اسلام کے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی عمارت جب کھڑی ہوتی ہے تو وہ بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے، پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے، پلر مضبوط ہے تو عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر ان بنیادوں کو، ان پلرز کو ہٹا دیے جائیں تو عمارت منہدم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے یہ 5 ارکان بتائے ہیں، وہ ہونے چاہیے۔ اگر یہ ارکان مضبوط ہیں، مسلمان ان احکام پہ سختی سے پابندی کرتا ہے تو اس کا دین بھی مضبوط ہے، دین بھی سلامت ہے۔ اگر یہ عمارتیں، اگر یہ پلرز جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ شہادت کا اقرار ہے، اگر یہ پلرز انسان کی زندگی سے ختم ہوتے ہیں تو گویا اسلام کی عمارت اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ یا اگر یہ پلرز کمزور پڑتے ہیں کہ بندہ مسلمان ہونے کے دعوے کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج ادا نہیں کرتا، تو گویا اس کے اسلام کی عمارت کمزور ہو گئی ہے اور وہ کبھی بھی منہدم ہو سکتی ہے۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے یہ 5 ارکان یعنی 5 پلرز بیان فرمائے، اور ایک دوسری حدیث میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو، اسلام کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، گویا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا ہے۔ دیکھیں، ان 5 ارکان میں سب سے پہلی چیز ہے کلمہ شہادت کا اقرار۔ کلمہ شہادت کے 2 ٹکڑے۔ پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اعتراف کر لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معنوں میں مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ ان چیزوں کا اپنی زندگی میں اعتراف کر لینا، اور جب انسان ان چیزوں کا دل سے اعتراف کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو اب وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کے حکم کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے وہ سر نہیں جھکاتا، اللہ کے علاوہ حقیقی معنوں میں وہ کسی سے دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ ہی دعا سننے والا، دعا قبول کرنے والا اور انسانی خواہشات اور آرزوؤں کی تکمیل فرمانے والا ہے۔ یہ ایک چیزیں ہو گئی۔ اب انسان ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ کو اپنا حاکم مان لیا ہے، اللہ کو اپنا محافظ مان لیا ہے، اللہ کو اپنا رہبر اور مقتدی مان لیا ہے۔ اللہ ہی کی رہبری میں، اللہ ہی کی ہدایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ
ہی کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا جز ہے اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، تو چونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے ہیں، تو اب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ضابطہ مسلمانوں کو دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ بھی دیں اسے قبول کر لو، اپنی زندگی میں نافذ کر لو، اور جن چیزوں سے رسول تمہیں منع کر دے اسے چھوڑ دو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کر لیا گیا، تو گویا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو کچھ بھی بیان فرما رہے ہیں اس بیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حیثیت سے نازل فرمایا، وہ قرآن کی حیثیت ہے۔ اور دوسرے میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہونے کی صراحت نہیں فرمائی اور ایک حکم، ایک وضاحت، ایک چیز بیان فرمائی، ان تمام چیزوں کو حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو قرآن کی حیثیت سے وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو قرآن کی حیثیت سے نہیں ہے وہ سنت ہے، حدیث ہے، اور یہ وہ احادیث ہیں جو قرآن کی تشریح ہے، قرآن کے ترجمان ہیں، قرآن کے معانی ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہم قرآن کی تصدیق کرتے ہیں اسی طرح پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دین ہونے کی حیثیت سے ہمیں دیا ہے اسے ہم قبول کریں۔ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے زبان سے بیان کرنے کی، گواہی دینے کی، تو ہم زبان سے بیان کریں، اس بات کی گواہی دیں۔ اور دوسری جہت یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کرنے کی چیزیں بیان فرمائی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، زبان کے حد تک نہیں، اپنے جسم کے ہر حصے سے اس پہ عمل ہونا چاہیے، اپنی زندگی میں نافذ کریں، ان تمام احکام کو، ان تمام اعمال کو کریں جسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اپنی زندگی میں ان تمام احکام کو بھی نافذ کریں جسے نہیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا، ایک ضابطہ دیا، ایک قانون دیا، اور بتایا کہ یہی وہ قانون ہے، یہی وہ ضابطے ہیں جس ضابطے پہ چل کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ مذہب اسلام میں ہمیں کلمہ شہادت کا جو اقرار، جس کے اقرار سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، جس کے اقرار کرنے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے، تو صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ اس کے عملی تقاضوں پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ شہادت کا اقرار، وقت کے ساتھ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا۔ یہ وہ 5 اصول ہیں، جب ہماری زندگی میں یہ چیزیں پائی جائے گی تو گویا اسلام کی عمارت مکمل اور مضبوط حیثیت سے ہمارے اندر پائی جائے گی۔ اس میں اگر کمی آئی یا اس میں کسی بھی چیز کا انکار کیا جائے تو اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی اور اسلام ہمارا کمزور ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اسلام کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ زبانی سطح پر نہیں بلکہ عملی سطح پہ مضبوط کرنا ہے۔ تو آج کی یہ گفتگو یاد رکھیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں 5 چیزیں بیان فرمائی ہے اس میں کلمہ شہادت کا اقرار سب سے پہلا درجہ رکھتا ہے، جس کی ہم نے تھوڑی سی تشریح کر دی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو ہماری آپ دیکھتے رہیں، اس پہ ہم نماز اور نماز کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔
خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔